أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ترجمہ: الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال ہی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخر کار برا کام کرنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو چھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم الحمدللہ سورہ روم تک پہنچ چکے، جو کہ 21ویں پارے میں ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہماری قرآن کے سفر کو جاری و ساری رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کے پیارے پیارے احکامات ہم سن رہے ہیں اور اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ہمیں منعن دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، تو ہم نے وہ سورہ روم سے لیا تھا، تو انشاءاللہ آج ہم اسی کی تفسیر کریں گے۔ سورہ روم کی پہلی رکوع کی آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلے ہم نے سورۃ العنکبوت پڑھا تھا، اور سلسلہ ہم نے منقطع کیا تھا چند دن صحابہ کرام کے سیریز کو سمجھنے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ عنکبوت کے بعد جو کنٹینیوشن میں سورہ ہے ہمارا سورہ روم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا گیا۔ کیا ہے کہ اس سورے میں بھی، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور بالکل چھوٹی سی سورت ہے، 6 رکوع پر مشتمل ہے، اور پہلے ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے شروع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتی ہیں حروف مقطعات کیا ہے۔ یہ حروف ایسے ہیں جو صرف لکھے جاتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اور اس کا ترجمہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اب مگر ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ اس میں کوئی بدعتیں کر رہے ہیں، حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، تو اس کا مطلب بہت زیادہ اس کا کچھ ہوگا، اور اس کو کیا کر رہے ہیں، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لکھ کر لٹکا رہے ہیں۔ کہیں بھی کوئی لٹکاتے، کوئی اٹکاتے، کوئی وہ کچھ ہوتا ہے نا، پیپر میں لکھ کے لگا دیتے ہیں، کوئی ڈیزائن میں لکھ کے لگا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دکان و مکان میں خیر و برکت ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ حروف مقطعات ہیں، پڑھنے سے انہیں ثواب ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک بات میں بہت اہمیت ہوتی ہے، تو ایک ایک حرف جو ایک نیکی ہمیں ملے گی، 1 سے 10 نیکی تک ملے گی۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سبحان اللہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بہرحال ثواب کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے، لکھ کے لگانے سے، کہیں اٹکانے سے، لٹکانے سے برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے چند الفاظ لکھ کے لگانے سے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال الف لام میم سے یہ شروع ہوا، حروف مقطعات سے اس سورہ کو شروع کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیشن گوئی دی۔ وہ کہا کہ غلبت الروم، یعنی رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، فی میں ادنى الارض، ادنا کہتے ہیں بعد، مغلوب ہونے کے بعد، من بعد غلبہم، ان کے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، وہ غالب آ جائیں گے۔ اب یہ کیا تھا میری بہنوں، یہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں۔ عہد رسالت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بڑی طاقتیں تھی۔ ایک تھی فارس، جو کہ ایران جب ہم بولتے ہیں نا، ایران فارس، وہ ایک طاقت تھا بڑا، اور دوسری روم تھی۔ یہ رومی طاقت اور یہ ایرانی طاقت، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا تھا، اور رومی طاقت جو تھی وہ عیسائی تھے، رومی کیا تھے، عیسائی تھے، اور ایرانینس، آج ایرانینس شیعہ ہے نا، تو آج ایران میں ہم دیکھتے کہ تقریباً شیعہ ہیں، لیکن اس دور میں ایران میں اہل فارس انہیں کہتے تھے، اور وہ بہت بڑا خطہ تھا، اور اس میں کون رہتے تھے، آتش پرست۔ کون رہتے تھے میری بہنوں ایران میں پہلے؟ آتش پرست، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرکین تھے۔ تو ایک تھا فارس ایران، اور دوسرا تھا روم۔ آتش پرست کون تھا؟ فارس تھا، ایران تھا، اور عیسائی جو تھے، اہل کتاب جو تھے، وہ رومی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھی، کس کے ساتھ تھیں وہ؟ اب دیکھیں، بازو کے 2 کنٹریز لڑ رہی،
تو اب ہوتا نا کچھ لوگ کسی کے ہمدرد ہوتے، کچھ لوگ کسی کے ہمدرد ہوتے. تو اس زمانے میں مکے کے مشرکین جب یہ دو بڑی بڑی طاقتیں ٹکرائی تھی، لڑ رہے تھے، کون؟ ایران اور روم. کیا کہتے ہیں کہ حمایت جو تھی، دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں 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 فلاں. تو کس کی طرف تھی وہ حمایت ان کی؟ ان کی حمایت تھی ایران کی طرف، فارس کی طرف. فارس کی طرف تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی مشرکین. کیا کس طرف رہتی تھی؟ کس طرف رہتی تھی؟ یہ رہتی تھی ہمدردیاں ان کی اہل فارس سے. کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ یہ دونوں بھی مشرک تھے. جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھی؟ روم کے ساتھ تھی، عیسائی حکومت کے ساتھ. اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب میں سے ہی تھے نا، وہی پر یقین رکھتے تھے، رسالت پر یقین رکھتے تھے. اور ان کی آپس میں تو بنی رہتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی. کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد فارس کی حکومت جو تھی وہ عیسائی حکومت پر غالب آ گئی تھی. تو کیا ہوا؟ اب یہ بہانہ ملا مشرکوں کو. مشرک بولنے لگے کہ وہ دیکھو، یعنی دیکھو یہ نبی اہل کتاب والوں کے لیے تو مبارک ثابت نہیں ہوا، بلکہ مشرکوں کی جیت ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ نبی غلط ہے، بولے نعوذ باللہ. اور ہنسی مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے مطلب یہ لوگ مشرک بولتے ہیں نا، یہ جو آتش پرست ہیں یہ تو جیت گئے اور یہ جو اہل کتاب ہیں وہ ہار گئے. تو یہ سننے پر مسلمانوں کو تھوڑا سا تکلیف محسوس ہوئی تھی. اس وقت قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی. سمجھ میں آیا نا نزول کا مقصد کیا ہے؟ نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی ان آیات کے ذریعے سے کہ غلبت روم بے شک کے مغلوب ہو گئے، لیکن فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون ان قریب یغلبون، وہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین بولے یعنی چند ہی سال میں، یعنی بے فکر رہو آپ، چند ہی سال میں یہ غالب آ جائیں گے. یہ جو ہرا دیں گے چند سال کے بعد، چند ہی سال میں یہ غالب آ جائیں گے. یہ خوشخبری سنائی گئی قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے. اور یہ بھی بتلایا گیا للہ الامر، یعنی احکامات کسی کے ہاتھ میں ہے، اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد. ابھی بھی جو ہو رہا ہے، اگر فارس جیت رہا ہے، اہل کتاب ہار رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. اور آگے جا کر اہل کتاب جیتیں گے اور یہ فارس جو آتش پرست مشرکین ہیں وہ ہار جائیں گے. یہ بھی اللہ کی ہی اختیار میں ہے، اللہ کی طرف سے ہوگا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فتح نصیب ہو رہی تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرا بلکہ وہ لوگ ہی فاتح ہو گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ امر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو بولے کہ تمام کا تمام اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنین. اور بولے کہ ہاں اس دن یعنی جس دن رومی جیت جائیں گے اور فارس ہار جائے گا، تو وہ یومئذ اس دن یفرح مؤمنون، اس دن خوشی کا دن ہوگا، شادمان ہوگے، خوش ہوں گے. کون؟ مومن لوگ. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. وہ کیسا ہے؟ غالب اور مہربان ہے. یعنی اس کی صفات یہ ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اب دیکھیے میری بہنوں، یہاں تک یعنی یہ بتلایا گیا کہ دیکھیے ایک ملک ہار رہا ہے، ایک ملک جیت رہا ہے، تو مشرک خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہمارے جیسے لوگ جیت گئے اور اہل کتاب ہار گئے. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں پر حقیقت بتلا رہے ہیں کہ غلبت الروم، بے شک کے غالب مغلوب ہو گئے روم، یعنی رومی مغلوب ہو گئے، وہ لوگ ہار گئے. لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہاریں گے. یہ ان قریب یہ غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں. فی بضع سنین یعنی چند ہی سال میں بولے. اور بولے کہ للہ الامر، دیکھیے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں تمام فیصلے، اللہ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں تمام فیصلے. من قبل و من بعد، چاہے کہ وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں.
یہ تمام فیصلے کس کی طرف سے ہوتے بولے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. تمام امر، تمام احکامات، تمام اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں. اور اس دن خوش ہوں گے مومن لوگ، جس دن رومی جیت جائیں گے، تو اس دن مومن لوگ خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی مدد فراہم کرتا ہے. اور وہ کہ وہ ہوا، اور وہ کیسا ہے؟ العزیز الرحیم. اب یہاں پر یہ رومیوں کے بارے میں کہہ کر، یہ مشرکین کے بارے میں کہہ کر کہ انہوں نے ہرا دیا، لیکن چند سال بعد یہ خود ہار جائیں گے اللہ کی مدد سے. اب یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بہترین بات یہاں پر تمام انسانیت کے لیے، یہ تو انفارمیشن تھا. پہلے ہم نے جو آیات پڑھی، یعنی غلیبت الروم والی جو آیتیں پڑھی، یعنی آیت نمبر 5 تک، تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ اہل فارس جیت گئے، رومی ہار گئے بے شک، لیکن چند سال میں ایسا ہوگا کہ رومی جیتیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے. اللہ عزیز ہے، الرحیم ہے. یہ صفات بتاتے ہوئے اللہ پاک نے اس کی اطلاع دی تھی کہ ایسا ہوگا، پیشن گوئی ہوئی تھی قرآن کے ذریعے سے. اب اللہ تعالیٰ ایک ایسی بڑی بات کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی کر رہا ہے میری بہنوں. آج یہ ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں سکون میں آ جائیں گی. وعد اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ. تو میری بہنوں، وعد اللہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کا وعدہ بہت بڑی چیز. اللہ جیسا اکبر ہے نا، اللہ بہت بڑا ہے نا، تو ویسے ہی اللہ کا وعدہ بھی بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے. یعنی اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے وعدے کا انہیں پاس ہی نہیں ہوتا، اللہ کے وعدے کا انہیں خیال ہی نہیں ہوتا. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم دین کو اپناؤ، دنیا کو چھوڑو. دنیا کو چھوڑو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں میری بہنوں، یہ اللہ کے وعدے ہیں. اللہ کہتا، اللہ فرماتا، اللہ نے کئی وعدے کیے قرآن میں، کچھ یاد آ رہے ہیں تو میں بتلا رہی ہوں. ایک یہ تو میں نے جو احفظ اللہ یحفظک کہا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ سے روایت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث ہوتی ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہتے اسے کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض احادیث ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جو کہ قرآن میں اس کو داخل نہیں کیا گیا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو حدیث قدسی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو میری بہنوں، یہ جو وعدے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. قرآن میں کئی ایسے وعدے کیے اللہ نے، کئی ایسے وعدے کیے اللہ پاک نے قرآن میں کہ اگر تم ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں تو تم ہی غالب رہو گے. ہے نا، پچھلے ہم نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی نا، کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی نا کہ مثلی آمن تم صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے اگر یہ ایمان لاتے، یعنی اہل کتاب سے کہا گیا کہ اگر یہ ایسے ایمان لاتے جیسے صحابہ لائے ہیں تو فقد اہتدوا، وہ ضرور ہدایت پاتے. یعنی ہدایت کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر، اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ خوشخبری دیتا ہے قد افلح المؤمنون. تحقیق، یعنی بے شک یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ مومن ہی فلاح پائیں گے، یعنی اللہ مومنین کو فلاح دے گا، کامیابی دے گا، جتائے گا مومن کو ہی اگر تم مومن ہو. بولے نا، اور ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یعنی ایسی کئی آیات آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم مومن بنو گے تو اللہ تمہیں کامیابی دے گا. آج ہم میری بہنوں نعوذ باللہ
مومن بننے کی فکر نہیں کرتے، ہر چیز بننے کی فکر کریں گے، یعنی اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی پوری کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بہت اچھے مزاج کے ہم یہ دکھانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اسمارٹ ہوں میں یہ جتلانے کی کوشش کریں گے، لیکن مومن بننے کی کوشش نہیں کریں گے کثرت سے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے، جبکہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر مومن رہو تو تم ہی غالب رہو. اب غالب سے مراد ہر قسم کا غلبہ ہے، ہر قسم کا غلبہ. یعنی آپ ہم کون نہیں چاہتے کہ ہمیں غلبہ آتا ہو دنیا میں. غلبہ کہتے ہیں حکومت کو، یعنی بڑی لیول کی بات کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، تو اس کی باتیں بھی بڑی لیول کی ہوتی ہیں. اور جو جتنا زیادہ اس کو اچیو کرتا ہے اتنا زیادہ سبحان اللہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ وعدہ کیا، ہم تمام سے، تمام جتنے بھی لوگ مومن ہیں قرآن پڑھتے ہیں ان سے یہ وعدہ کیا اللہ نے کہ وعد اللہ کا وعدہ کیسا ہے ہمارے ساتھ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انتم العالون، تم ہی غالب رہو گے. تم مومن، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب ہوگے. نکلے اللہ بڑا جو ہوتا ہے وہ ملک کو فتح کرنا ہوتا ہے نا، ایک کنٹری کو فتح کرنا سب میں بڑا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا بھی بڑا کام کر رہے ہیں تم، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، تمہاری ہاتھوں میں حکومتیں ہوں گی. ان کنتم مومن، شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن بنے. اگر تم مومن بنے تو اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں عزت دے گا. اللہ نے وعدہ کیا نا، کیا کہا اللہ نے؟ فَعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو پوری کی پوری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد کہا ولی رسول، اور پھر اس کے بعد کا درجہ رسولوں کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ درجہ دیتا ہے مومنین کو. کیا بولے؟ فَعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا ولی رسول ولی المؤمنین. سبحان اللہ، تھرڈ درجے میں لا لیے. یعنی سیکوینس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ کے لیے ہی پوری کی پوری عزت، یعنی تیری عزت میری عزت، ان کو عزت دینا ہے ان کو نہیں دینا ہے. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ عزت میں دوں گا، ذلت میں دوں گا. تو اب آپ ہم تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں عزت کو، کہ اس کو عزت دے رہی، اس کو عزت نہیں دے رہے، مجھے عزت نہیں ملی، ارے مجھے وہ چھوٹے نے سلام نہیں کیا، عزت نہیں کی میری، ارے میرے وہ بڑے نے مجھے پلٹ کر نہیں پوچھا تو اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میری عزت نہیں کی. دیکھیے ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے کی تو پوری عزت اللہ کے لیے ہے، چھوڑ دو اس کی فکر کرنا. اور اللہ نے مومنین کو درجہ دیا، اس کے بعد رسولوں کو درجہ دیا، اس کے بعد مومنین کو درجہ دیا. ختم. سبحان اللہ، خوش ہو جائیے کہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تم مومن بنو گے تو عزت ملے گی. اب مومن بننے کی تو فکر نہیں رہتی، دوسری سارے افکار کریں گے. یہ بننے کی فکر، وہ بننے کی فکر، میں ایسی بن جاؤں گی، میں ویسی بن جاؤں گی، میں یہ بنوں، میں وہ بنوں، سب وہ چیزیں میں بنوں، لیکن میں مومن بننا کا یعنی جدوجہد نہیں کر رہی ہوں، مومن بننے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں. اگر مومن بننے کی میں کوشش نہیں کر رہی ہوں تو گویا مجھے وعد اللہ جو ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے اس پر مجھے یقین نہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ اللہ نے صاف صریح فرما دیا. یہاں پر تو حکومتوں کے جیتنے اور ہارنے کی بات ہو رہی تھی، بڑی ٹاپ کی بات ہو رہی ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کر پا رہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے مومن بننے پہ زیادہ توجہ دینا ہے، میرا اپنا وقت میں مومن بننے میں زیادہ لگاؤں گی. کیونکہ جب میں مومن نہ بنوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا، مجھے اونچائی سے نوازے گا، مجھے سبحان اللہ یعنی ہر وہ چیز جو مجھے چاہیے اللہ دے گا اگر میں مومن بنوں. تو پچھلی جو آیتیں 5 آیتیں سورہ روم کی ہم نے پڑھی، اس میں حکومتوں کی بات ہو رہی تھی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو علم نہیں رکھتے اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی. جتنی بہنیں ہماری سن رہی ہیں درس کو، الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ پوائنٹ کو سمجھیں. اللہ نے کہا نا اکثر الناس لا یعلمون. اب دیکھیے سبحان اللہ،
ہماری درس کی اطلاع کتنوں تک پہنچتی ہوگی، ہے نا؟ سووں لوگوں تک پہنچتی ہوگی، ہزاروں میں، سووں نہیں کہوں گے، ہزاروں تک پہنچتی ہوگی، لیکن سبحان اللہ چند سو ہی ہیں جو ہمارے اٹینڈ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اکثریت کس کی ہوئی؟ لا یعلمون کی، یعنی جنہیں نہیں علم حاصل کرنا، جنہیں علم حاصل نہیں کرنا تفسیر قرآن کا، تو اسے دیکھ کے گزر جاتے ہوں گے، ہاں جی یہ آیا تھا، ٹھیک ہے، ہاں، فرصت رہے بہت اٹینڈ کریں گے، بھول جاتے ہیں نا، اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. تو سبحان اللہ وہ اکثریت میں ہمارا شمار ہو جائے گا جو علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو میری بہنوں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ صاف یہ بتلا رہے ہیں یہاں پر کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ جاہل کی ہوتی نہیں، علم نہیں رہتا اسے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والیوں میں بنا دے، عمل کرنے والیوں میں بنا دے، اللہم آمین یا رب. میری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہی کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے وعدے کا یقین نہیں کرتی. ہمیں عزت چاہیے، ہمیں بڑھاپن چاہیے، ہمیں چین و سکون کی زندگی چاہیے، ہمیں امن چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت ہم نے پچھلے پڑھا تھا نا، کیا پڑھا تھا؟ کہ امن کے حقدار کون ہیں؟ مومن ہی ہیں. امن کے حقدار کون ہے؟ مومن ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ تم امن کے حقدار جو ہے وہ مومن ہے، یعنی مومن ہی امن لاتا ہے، مومن ہی امن لاتا ہے. تو سبحان اللہ ایسی کئی چیزیں اللہ کے وعدے ہم پڑھ چکے کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں امن ملے گا، ہم مومن ہیں تو ہمیں عزت ملے گی، ہم مومن ہیں تو ہمیں غالب آئیں گے. لیکن ہم مومنہ بننے کی فکر نہیں کرتی، بلکہ نعوذ باللہ صرف اپنا رونا روتی ہیں ان کے سامنے کہ میرے ساتھ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، انہوں نے میری عزت نہیں کی، انہوں نے مجھے ذلیل کر دیا. میری بہنوں، یہ تمام چیزوں کے پیچھے پڑنے سے بہتر ہے کہ آپ مومن بننے کی تیاری میں لگ جائیں، پیچھے لگ جائیں اس کے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے مومنوں سے کہ وہ انہیں عزت دے گا، اللہ وعدہ کرتا ہے مومنوں سے کہ انہیں وہ غالب کرے گا، اللہ وعدہ کرتا ہے مومنوں سے کہ وہ انہیں غالب رکھے گا. یعنی کسی چیز کی انہیں کمی نہیں ہوگی، کسی چیز کا انہیں پریشانی نہیں ہوگی. دولت کے انبار لگا دے گا اللہ تعالیٰ اگر تم مومن بن گئے، ہے نا؟ یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مومنوں سے، اور مومن بن کے بتائے تھے صحابہ کرام. تو کیا ہوا تھا؟ سبحان اللہ، ایک دور ہم نے پڑھا تھا مکی دور صحابہ کا، ایک دور ہم نے پڑھا تھا مدنی اول جو مدینے میں جو دور تھا، یعنی غزوات سے پہلے کا. کیسا دور تھا؟ اللہ اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے واقعات، صحابہ کے واقعات، دو اصحاب النبی کی سیریز میں ہم نے دیکھا تھا نا، کیسے صحابہ کی زندگیاں تھیں کہ ایک ایک، یعنی مطلب سبحان اللہ، جب وہ ہو رہا تھا نا غزوہ خندق، ہے نا، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے وقت میں کیا عالم تھا؟ کیا عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک اندر چلا گیا تھا. بولے صحابی رسول دیکھ کر رونہار ہو جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے رسول کا بھوک سے نڈھال ہو رہی ہے حالت ان کی، یعنی آواز میں نقاہت آ گئی ہے، اتنی زیادہ بھوک کی شدت کو انہوں نے برداشت کیا. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ صحابہ نے بھی. تو میری بہنوں، اتنی مفلسی کہ سبحان اللہ، اتنی غربت کے گھر میں 2 وقت کی روٹی تو چھوڑیے، 1 وقت کی بھی نہیں ہے، کئی دن سے نہیں ہے، کئی دن سے کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی، دودھ پی کے گزار رہے ہیں، کھجور کھا کے گزار رہے ہیں. بس صحابہ نے تو شکایت کی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ہم کب تک یہ کھائیں، ہمارے پیٹوں میں آگ لگ رہی ہے. اب یہ میری بہنوں، یہ تو اتنی یعنی غربت تھی کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. ایک صحابی کا ایک واقعہ ہے نا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، فجر کی نماز پڑھتے مسجد نبوی سے پہلے بھاگ جاتے تھے، درس سنتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں، نہیں نیکسٹ جو ہوتا تھا وہ خواب کی تعبیر بتاتے بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی نماز کے بعد اذکار ہوتے، اذکار کے بعد آپ خواب کی تعبیر بتاتے اور وہ صحابی نکل کے چلے جاتے. تو لوگ بولے کہ کیسے ہیں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے بولے بیٹھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تحقیق کرو کیا بات ہے، ایسی اپنی زبانیں ہم اپنی یعنی اٹھا کے کس کو بھی کچھ بھی نہیں بول دینا، پہلے دیکھنا ریزن کیا ہے. تو ریزن جو معلوم ہوا یہ ہوا کہ ایک ہی کپڑا تھا، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک ہی کپڑا تھا جو کہ سارے سطر کو ڈھانک سکتا. تو شوہر نماز پڑھ کے جلدی جلدی گھر جاتے تاکہ اپنی بیوی کو دے دیں وہ چادر، اور وہ بیوی وہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھ لے. اور نماز کا وقت فجر کی کیا ہوتا؟ بالکل تھوڑا وقت ہوتا ہے. تو وہ تھوڑے وقت میں
وہ ان کو جلدی ہوتی تھی، اسی لیے گھر جاتے تھے، جلدی جلدی اپنی بیوی کو چادر دے دیتے اور وہ فرض نماز ادا کرتی. تو میری بہنوں اتنی قربت تھی، میں نے آپ کو گنوایا ابھی کئی چیزیں ہیں، یعنی سبحان اللہ اتنی قربت. لیکن یہ لوگ مومن بن گئے تھے نا. اب آئیے پوائنٹ کی طرف. یہ لوگ مومن بن گئے تھے تو اللہ کے وعدے کو انہوں نے کیسا سچا پایا. دیکھیے چند ہی سالوں میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور جب تھا تو تاریخ میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگ گیا تھا. ڈھیر 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 سمجھتے نا، ایک مطلب ٹیلے کے جیسا بڑا گپا، اتنا زیادہ بڑا والا ڈھیر لگ گیا تھا. تو سبحان اللہ صحابہ کرام نے یہ دن بھی دیکھے. ایک دن تھا جب وہ مومن بننے کی کوشش کر رہے تھے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ایسا سراہا، بولے کہ ہاں تم مومن ہے نا، تم ہی غالب رہو گے. اور غلبہ عطا کیا. چند سال صبر کرنے کے بعد جب غلبہ عطا کیا تو سبحان اللہ صحابہ کرام روتے تھے یہ دیکھ کر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہم بولیں گے ارے مومن رہے تو امیر بن جاتے، کہتے چلو مومن بنیں گے. اس کے لیے نہیں بنے. صحابہ امیر بننے کے لیے مومن نہیں بنے. صحابہ سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تمہیں پسند کر لے گا تم مومن بن جاؤ، اللہ تمہیں غلبہ دے گا تم مومن بن جاؤ. تو غلبہ انہیں تھا، عزت انہیں تھی میری بہنوں عزت. اور اتنی عزت سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے عزت کی فکر میں اپنے آپ کو مومن نہیں بنایا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مومن بنایا. تو حال یہ ہوا، اتنی عزت ملی کہ آج 100 سال گزر چکے. 1,500 سال بعد بھی، 1450 سال بعد بھی آج ان کے نام پر اپنے بچوں کے ہم نام رکھتے ہیں. آج ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے. اگر آج ان کے نام میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کے سر پر ٹھہر جاتے ہیں. آج صحابہ کی گستاخی ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ ہم سبحان اللہ ان کی عزت کرتے ہیں. تو دیکھیں نا میری بہنوں کتنی عزت دلوائی اللہ نے. جتنی زیادہ بندے کی محنت ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مرتا ہے اور دیوانہ وار اللہ کے لیے لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ تجھے عزت دوں گا، اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ تجھے دولت سے نواز دوں گا. تو کیسے نوازا گیا سبحان اللہ. میں نے کہا نا کہ مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے آنگن میں صحابہ نے دیکھا ہیرے جواہرات کے ڈھیر آ کر لگ گئے تھے. مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا نا، بڑی بڑی فتوحات ہوئی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، بڑی بڑی فتوحات ہوئی تھی. تو وہ بڑی بڑی فتوحات میں سبحان اللہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے یعنی لاکھوں کے درہم و دینار انہوں نے جیتے تھے. بادشاہوں کے خزانے ان لوگوں کے قبضے میں آ گئے تھے. اتنے خزانے کہ اونٹوں پر گھوڑوں پر لاد کر لاتے اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے جب مسجد نبوی میں ڈھیر لگاتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ ڈھیر لگا ہے اور تھک گئے تھے صحابہ جنگ سے آتے ہوئے، تو بولے کہ اس ڈھیر پر کپڑا ڈال دو اور صبح تقسیم کریں گے. تو میری بہنوں یہی وہ مسجد نبوی ہے جس کے صحن میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے تھے. کب؟ جب انہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا پایا. اور ایسی نہیں اللہ وعدہ کرتے جو بولے کہ ہم چلو مومن بن گئے، آج مومن بن گئے، دوسرے دن مجھے وعدہ پورا مل جانا مجھے. نہیں، علم حاصل کریے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگوں کو علم ہی اس کا کہ اللہ کا وعدہ کیسا. اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگوں کو بدل ہو جاتا ہے کہ زندگی اذیت کی موت. اللہم احفظنا. اللہ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ رکھے، علم دین سے نواز دے تاکہ ہمارا جو وعدہ جو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے ان وعدوں کو ہم پائیں. علم دین وہ ہے میری بہنوں جس سے ہم اللہ کے وعدے کو پاتی ہیں. علم دین وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے وعدوں کو سمجھتی ہیں. اللہ کے وعدے کو سمجھنا بھی بہت بڑی چیز ہے. اب بولیں گے وعدہ، ہاں اللہ وعدہ کرا بھی مومن کو غالب رکھے گا. تو بولی میں تو مومنہ بن گئی نا، اب دوسرے دن میں غالب ہو جانا، ایسا نہیں ہوتا نا. اللہ آزماتا ہے. تم ایمان لائے تو ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا. آزمائش کے بعد کھرے کھوٹے کا پتہ چلتا ہے، ورنہ منافق جو ہوتا پھسل جاتا.
मुनाफिक जो होता फिसल जाता, उसको नहीं चाहिए, मतलब थोड़े दिन कोशिश करता, अरे मोमिन बनी थी मैं, कुछ भी नहीं हो रहा उससे, बोले उससे कुछ भी नहीं होता, पर फौरी हट गया रास्ते पे से, डामाडोल वाला ईमान होता कि नहीं, की हाँ मोमिन बने तो गालिब आते कि नहीं, की इज्जत मिलती कि नहीं, की शोहरत मिलती नहीं, नहीं की वो फला मिलता नहीं मिलता, ये मिलता, हाँ हो वो बोले अल्लाह ताला वादा करे, मगर हमारे साथ होता कि नहीं होता की। अब वो डामाडोल की कैफियत है, डामाडोल की कैफियत किसकी थी, मुनाफिक की, और चंद दिन में वो आउट हो जाता, आउट आउट, नहीं अब मतलब ईमान के अंदर नहीं रहता, तो उससे क्या होता, वो अल्लाह के वादे को नहीं पाता। तो इसीलिए अल्लाह ताला बता रही, अल्लाह का वादा तो हक है, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं इल्म नहीं रखते इस चीज का। यालमून ज़ाहिरम मिन हयाती दुनिया, लोग क्या करते हैं, यालमून, इल्म रखते हैं किस चीज का, ज़ाहिर मिन हयाती दुनिया, सिर्फ दुनियावी जिंदगी के जाहिर ही को जानते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यानी दुनियावी जिंदगी के जाहिर को वो जानते हैं, जाहिर के ऊपर ही अपने फैसले कर लेते, बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ये देखो देखो, उन लोगों ने ऐसा उन लोगों ने ऐसा किया था ना, तो उन लोगों को बड़ी दौलत बड़ी आसानी से मिल गई, बोले अरे उनको देखो वो फला है ना, वो ऐसे रास्ते से गए थे, उनको बड़ी मंजिल बड़ी जल्दी मिल गई। मतलब इंटरेस्ट पे ले लिए, कहते भाई बाद में माफी मांग लिए, आप क्या कर सकते, चारा नहीं है ना, दारुल कुफ्र में रह रही, लिहाजा अब इंटरेस्ट भी जायज है इनके हस्ते, नऊज़ु बिल्लाह मिन जालिक, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। ये तरीके अपना के बोलते हैं कि थोड़े दिन कारोबार जमाने के लिए लियो, फिर फेंक दो, उसके बाद में तो कामयाबी कामयाबी है। तो सुभान अल्लाह, पहली सीढ़ी गलत चढ़ रही, सूद के ऊपर पैसा उठा रहे हैं, लानती जिंदगी हो रही है, लानती कारोबार हो रहा है, लानती जिंदगी हो रही है। तो ये लानत में घिरे हैं, क्योंकि इल्म ही नहीं है ना, जाहिर के ऊपर उनकी नजर है। यालमून ज़ाहिरम मिन हयाती दुनिया, अल्लाह ताला बता रही, वो तो सिर्फ दुनियावी जिंदगी के जाहिर ही को जानते हैं, आखिरत से इनका कोई कोई ताल्लुक नहीं है। यानी यहाँ पर तो सियाक व सबाक के हिसाब से जो वाद अल्लाह है वो तो गलबे गलबे का है, रूमियों का है ना, रूमियों के गलबे का। तो इसमें ये अल्लाह का वादा जो अल्लाह ने रूमियों के गलबे का किया है, उसके बारे में अल्लाह ताला बता रही कि लोग, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे फतह दे, जिसको चाहे शिकस्त दे, जिसको चाहे बुलंद करे, जिसको चाहे बुलंद करे, जिसको चाहे जलील करे, जिसको चाहे अजीज रखे, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह को पता है किसके साथ क्या करना है। तो मेरी बहनों, ये तमाम चीजें देखकर, यानी लोग तो कहते, मतलब सामने जाहिर देखकर फैसले कर लेते, हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था होगा, ये चीज कि कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे, तो बोले क्या गुनाह करे थे कि बोले कहीं को बीमार पड़ रहे, पता नहीं, सुभान अल्लाह। अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम तो कितनी लॉन्ग पीरियड तक बीमार थे, और वो भी ऐसी खतरनाक बीमारी आपको आ गई थी कि लोग साथ छोड़ दिए थे आपका, लोग दूर हट गए थे आपसे, उस कदर आप बीमार, दौलत चली गई, बच्चों का इंतकाल हो गया। तो अब हाँ, हमारे जैसे माशरे में जो रहते खवातीन तो यही बोलने लगे कि क्या करे थे कि ऐसा हुआ, नऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। नहीं, अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह जिसे चाहे आजमाए, अल्लाह की आजमाइश होती है। तो जाहिर पर हम फतवे नहीं देना, जाहिर को देखकर हम फौरी फैसले नहीं कर लेना, जाहिर को देखकर हम फैसले नहीं कर लेना, जाहिर को देखकर हम बोल देना नहीं कि इसकी वजह से हुआ था उसके, नहीं, अल्लाह ताला बता रही कि अल्लाह गलबा देगा किसको, मोमिनीन को, जैसा कि रूमी मगलूब हुए थे, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो भी मोमिन बनेगा अल्लाह उसको गलबा देगा। और लोग क्या करते हैं, हयात दुनिया का जो जाहिर होता है ना, दुनिया की जिंदगी में जो उनको जाहिर होता है, उस चीज को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। वहुम अनिल आखिरा हुम गाफिलून, और आखिरत से क्या होते हैं, वो गाफिल होते हैं, आखिरत से क्या होते हैं, वो गाफिल होते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक। तो आखिरत से गाफिल नहीं होना है, आखिरत से बंदे को गाफिल नहीं होना है। अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में यहाँ कह दिया कि जाहिर, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाती दुनिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुनियावी जिंदगी के जाहिर ही को जानते हैं, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और आखिरत से तो बिल्कुल बेखबर हैं, बेखबर है। यानी अक्सर लोग दुनियावी मामलात का खूब इल्म है उनको,
चुनांचे वो क्या करते हैं, अपनी चाबुक दस्ती, महारत फन की वजह से मज़ाहिर करते, देखो हमारे साथ ये हो रहा, वो हो रहा, ये कर रहे हैं। अरे क्या कामयाब जा रहा है भई, कामयाब जा रहा, कामयाब जा रहा, और उसको देख-देख कर लोग भी बौरान हैं। बोले आज देखो वो आईटी के फील्ड में इतना आगे बढ़ गया ना, इसलिए भई मुसलमान आज गालिब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आईटी के फील्ड में नहीं है बोले। अच्छा बाज़ बोल रहे हैं नहीं-नहीं, देखो वो मतलब उनका जो जो मतलब दिन-रात है, दिन-रात पढ़ाई में लगा रहा वो, और बड़ा बड़ा साइंसदान बन गया। क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि ज़ाहिर उसका देख के अब उसको बोले देखो तरक्की कर लिया। आज हमारे तरक्की करने की वजह ये तरक्की नहीं करने की वजह ये है कि हमने साइंस नहीं पढ़ी। लोग कह रहे हैं कि तरक्की नहीं करने की वजह ये है कि उसने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की। इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं बड़े-बड़े, और मुसलमान हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो यही पढ़ूँगी उनके लिए। क्यों? अल्लाह तरक्की का राज बताता है कि तुम मोमिन बनो, तुम तरक्की करोगे। मोमिन बनने के बाद तुम क्या बनते बनो, यानी मोमिन के साथ साथ अगर तुम बनते हो, आईटी में तुम आगे बढ़ते हो, मोमिन के साथ साथ तुम साइंस पढ़ते हो तरक्की करने के लिए, तो सुभान अल्लाह, ये तो चने बटाने हैं उसके लिए, मोमिन के लिए। असल चीज तो मोमिन बनना है उससे, यानी उसके बाद के तो टास्क उसके लिए बड़े आसान हैं। देखिए मोमिन बनकर ही सहाबा ने दुनिया पर हुकूमत की थी। मोमिन बनकर ही सहाबा ने दुनिया पर हुकूमत की थी। ऐसा नहीं कि ईमान को यानी जो हमारा जैसा होता है ना लेवल ऑफ ईमान, बोलते हैं हाँ ये भी ईमान है, वो भी ईमान है, और ऐसे भी बन जाते हैं, वैसे भी बन जाते हैं। हाँ, ईमान तो है ना जी, 5 वक्त नमाज पढ़े, ईमान वाले हैं तो नमाज पढ़े। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। ये पूरी मोमिन की सिफात नहीं है। मोमिन की सिफात आप पूरे देखेंगे तो मल्टी टास्क होता है मोमिन। बारहा मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, आप गौर से सुनिए। एक मल्टीटास्क होता है, यानी हर फील्ड में परफेक्ट होता है मोमिन। मल्टीटास्क होता है यानी उसके टास्क जो होते हैं, उसके जो क्या कहना चाहिए उसे, इरादे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके जो अचीवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कि वो अलग 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 जावियों से पूरों में परफेक्ट होता। कब होता? जब वो मोमिन बन जाए, जब वो मोमिन बन जाए। तो मेरी बहनों, ज़ाहिरी चीज़ों पर देखकर हमें फैसले नहीं करना कि अच्छा ये होने की वज़ह से आज हम तरक्की नहीं कर सके, अरे वो होने की वज़ह नहीं, कई वजूहात हैं। सब वो वजूहात हैं जिसमें से जो ऊँची गालिब जो वज़ह है, जो अल्लाह ताला बताता है, अल्लाह का वादा। अल्लाह का वादा, और अल्लाह का वादा आपके साथ पूरा हुआ, सुभान अल्लाह, तो आपके क्या कहने। ज़मीन पे बैठे आप, अर्श पे आपकी बातें होंगी। आप ज़मीन पर बैठकर बात कर रही हैं, अर्श पर आपके ताल्लुक से बात होगी। और कौन करेगा? रब्बुल इज़्ज़त। फरिश्तों के दरमियान ज़िक्र करेगा आपका। आप ज़मीन पे बैठी हैं, तो आपकी रसाई अर्श तक होगी। कब होगी? अल्लाह का ये वादा कब पूरा होगा? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बनो। तो मेरी बहनों, पता चला ना, ईमान वो चीज़ है जो हमें तरक्कियों की मंजिल पर डाल देगा। तो आज हम फ़िक्र करें ईमान वालियाँ बनने की। हाँ, अब अल्लाह ताला, आप फर्स्ट डे ईमान के ऊपर ज़्यादा कॉन्संट्रेट करते हैं, सेकंड डे नहीं चले जाते अर्श तक। कोशिशें होती हैं, और जिसकी जितनी ज़्यादा दिल से कोशिश होती है, जो जितना आज़माया जाता है और अपनी आज़माइश में खरा उतर कर आगे बढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, और अल्लाह का वादा उसके साथ पूरा होता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो दुनिया की ज़ाहिरियत को देखते हैं, और कहते भी हैं कि अब जो महारत, अपनी चाबुक दस्ती, जो फ़नून का मुज़ाहिरा करते, जिनका फ़ायदा क्या होता है? आर्ज़ी होता है, चंद रोज़ का। अब ये लोग तो आखिरत के बारे में तो गाफ़िल हो गए। यानी जो इंसान आखिरत के बारे में गाफिल नहीं होता, दुनिया भी ठीक है, दुनिया में रह रहा है तो दुनिया भी ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ेगा, आखिरत के पीछे रहेगा, आखिरत से गफलत नहीं बरतेगा, तो फिर उसका अंजाम बेहतरीन होगा, उसका एंड जो होगा वो बेहतर होगा। उसके मुकाबिल में अगर कोई जाहिरन मिन हयात दुनिया के ऊपर जानता है, वो सिर्फ जाहिरी चीजें, और आखिरत के बारे में वो गाफिल है, तो फिर वो बेकार है उसका जीना, उसका मरना। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, अल्लाह ताला सवाल कर रहा है। अल्लाह सवाल कर रहा है, ये फिक्र नहीं करते अपनी जानों में, मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़, ये अपनी जानों में कभी गौर नहीं करते कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को और उनके दरमियान जो कुछ है, वमा बैनहुमा, जो भी उनके दरमियान है, आसमान और जमीन के दरमियान, कैसे पैदा किया?
الا بالحق واجل مسمى، بہترین قرینے سے مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے اس کو، اجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا. دیکھتے نہیں غور سے کہ خود کی تخلیق میں غور کرو کیسے مر رہے ہیں روزانہ انسان. خود کی تخلیق میں غور کرو، آ رہا جا رہا. آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو، صبح و شام کیسے ہو رہی ہے. وما بینہما، اس کے درمیان جو ہے کیسے تغیرات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر غور نہیں کرتے کیا؟ پوچھ رہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارے غور کر میرے بندے، اپنی زندگی پہ غور کر. جو اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین، اس کے درمیان جو چیزیں ہیں جو حق کے ساتھ اس نے ایک اجل مسمى یعنی ایک مقررہ وقت تک اسے رکھا ہے، یہ چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتا بندہ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. ہاں بے شک، بے شک کثیرا من الناس، اکثر لوگ. دیکھیے میں نے پھر کہا یہاں پر وہ بات آئی ہے کہ اکثریت جو ہوتی ہے میری بہنوں، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. لوگ کہتے نا ارے سب لوگ بھی کریں گے، نہیں، اکثریت جو ہوتی ہے وہ گمراہی کی ہوتی ہے، اکثرت غفلت کی ہوتی ہے. اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم غافلون، اکثرہم کافرون، اکثرہم لا یشکرون. یعنی جو برے چیزیں ہیں سب اکثریت کے لیے استعمال ہوئے. اکثرہم لا یعلمون، اکثریت ایسی جو علم نہیں رکھتے، جاہل ہے. اکثرہم غافلون، اکثر ایسے جو غافل ہیں. اکثرہم لا یشکرون، اکثر ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اکثر ایسے ہیں جو ایمان، یعنی زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے. قلیلا منون، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، تم میں تھوڑے ہیں جو شکر کرتے، جو ایمان والے شکر گزار. اچھوں کے لیے تھوڑا کا لفظ استعمال، قلیل. زیادہ تو ملے گا آپ کو، لوہے کی تعداد بہت زیادہ رہتی، ہیرے کی تعداد بہت کم رہتی. پتھر بہت رہتے، ہیرے بہت کم رہتے، ہے نا. لوہا بہت رہتا، سونا کم رہتا اس کے مقابلے میں. ایسی کئی چیزیں ہیں سبحان اللہ. جب آپ دیکھتے ہیں تو کم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یعنی سراہا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے والے کم ہی ہوتے بولے. تو ہم سب جیسا کریں ویسا نہیں کریں گے، ایمان والے جیسے کرتے ہیں ویسا کریں گے. سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. زیادہ لوگ پورے لوگ وہی کرتے ہیں نا، بھی اپن بھی کریں گے. نہیں، پورے لوگ کرنا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، پورے لوگ کرنا ہمارے لیے مثال نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک اکثریت لوگوں میں سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے ملاقات میں لَكَافِرُونَ، منکر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے نا یہ لوگ. اگر کائنات میں غور و فکر کرتے تو قیامت کے انکاری نہیں بنتے، کافر نہیں بنتے. اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے، خود میں غور و فکر کرتے، اور اللہ کے آگے سر جھکا دیتے نا. بندہ جب ایک تحقیق کرتا نا، ایک ایک چیز پر تحقیق کرتا ہے، ایک چیز پر. یعنی مطلب یہ کہ اندر انسان کے جسم میں خلیے ہوتے ہیں نا، یہ جو اسکن میں جو خلیے سمجھتے ہیں نا، مطلب اسکن کے جو مطلب چھوٹے خلیے ہوتے ہیں. تو اس کے ایک چیز کے اوپر، اچھا ٹھیک ہے اسکن چھوڑ دیجئے انسان کا، بس ایک خطرے آبی پر، یعنی ایک ڈراپ آف واٹر ہوتا نا، خطرے آبی، ایک ڈراپ آف واٹر، ایک پانی کے خطرے کے اوپر ایک سائنسدان نے ترقی کی. تو سائنسدان نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، تو اس کو یہ پتا چلا کہ اس میں ہزاروں مالیکولز، چھوٹے ہزاروں اجزاء سے مل کر ایک خطرہ آبی بنا. اور وہ یعنی ایک ذرہ انسان پیدا نہیں کر سکتا. ایسے تو اللہ نے سمندر پیدا کر دیے، ایک خطرہ آبی تھوڑا نہ پیدا کیا اللہ نے، تو سمندر پیدا کی. تو اس نے جب ایک خطرہ آبی پر یعنی ایک ڈراپ آف واٹر پر تحقیق کیا، تو اسے پتا چلا، بے دریغ اس کی زبان سے نکلا کہ او گاڈ ہاؤ مارولس تhy works. یعنی وہ کہنے لگا کہ ابا کیا قدرت ہے تیری، اے رب تیری کیا قدرت ہے. اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یعنی جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالی کے اوپر اور ایمان آتا ہے. اللہ کی تخلیق میں غور کرتا ہے، خود کی تخلیق میں غور کرتا ہے، تو اس کے زبان سے فوری نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا.
ہے نا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندے میرے تخلیق میں غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو نے یہ ناحق کے پیدا نہیں کیا. اللہ کے آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھ کر کہتا ہے بندہ اللہ تو نے ناحق پیدا نہیں کیا. اللہ تو بڑا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں کبھی تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، مجھے آگ سے بچا لے. یعنی بے شک تیری ذات بڑی ہے، تو ہی سب کچھ ہے، اور یہ تو نے اب بس پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، اور مجھے بولے فقنا عذاب النار، مجھے آگ سے بچا لے. یعنی بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تو ہی میرا رب ہے. کب ایکسپٹ کرتا؟ جب وہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتا ہے. اور جو غور نہیں کرتے اکثریت جی رہے ہیں، صبح اٹھے شام تک بس یہی مصروفیت ہے. صبح اٹھے کیا ناشتہ بنانا، پھر دوپہر کا کیا بنانا، شام کا کیا بنانا، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، بچوں کو اسکول سے بلانا ہے، نہلانا کھلانا دھلانا پلانا، یہ تمام چیزیں کر لیے، رات ہو گئی سو گئے، پھر صبح اٹھے، پھر روٹین وہی لگا ہے. اب اس میں کچھ کیا کہنا چاہیے کہ رب کے حکم کی جو کیا کہتے ہیں کہ پابندی ہے اس کا خیال نہیں رہا، علم حاصل نہیں کر رہے کثرت سے، اور اس علم کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے صبح سے شام تک، تو پھر وہ بے فیض ہے. انسان اپنے آپ پر غور کرے. اللہ کہتا ہے کہ انسان ابرم یتفکر فی انفسہم، کہ اپنے نفسوں پہ غور نہیں کرتا. یا ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ نے پیدا کیا، وما بینہما، جو اس کے درمیان پیدا کیا، الا بالحق واجل مسمى، حق کے ساتھ پیدا کیا ایک مقررہ وقت تک. اور اکثر لوگ بے شک اللہ تعالیٰ بر رہا ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اللہ کے ملاقات سے جو ہے نا کفر کرتی ہے، وہ انکار کرتی ہے. اولم یسیروا فی الارض، سیکنڈ کوسچن پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا یہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے؟ فینظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو غفلت کی زندگی گزار کے گئے نا، ان کا کیا انجام ہوا تھا. دیکھو، فینظروا، نظر ینظر کہتے ہیں نظر ڈالنا، دیکھنا. اللہ کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض، یا یہ کیا یہ زمین میں سیر کر کے چل پھر کے نہیں دیکھتے؟ فینظروا، بس وہ دیکھیں. کیا دیکھنا چاہیے انہیں؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ کیسے انجام ہوا ہے ان سے پہلے لوگوں کا. کانوا اشد منہم قوہ، وہ تو قوت میں بہت زیادہ تھے، ان سے پہلے کے لوگ تو قوت میں بہت زیادہ تھے. وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما امروها، ان سے بہت زیادہ توانا طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آبادی کی تھی. کیا بولے کہ امروہا اکثر مما امروہا وجاءتہم رسلہم بالبینات، یعنی کھیتیاں کرے وہ لوگ، یعنی کیا کیا مطلب کیا کیا نہیں کرے جو دنیا میں ایک انسان کو ضرورت ہوتی نا، یہ کرنا وہ کرنا. اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے بھی ناشنا تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم پچھلے قوموں کو دیکھو، وہ لوگ بھی بہت ترقی کرے تھے، کھیتیاں باڑیاں کرتے تھے، بہت زیادہ اناج ان کے پاس ہوتا تھا، تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ لوگ. جو قرآن کی آیتیں جس وقت نازل ہوتی قریش تھے نا، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ لوگ. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا لوگوں کا. نزدیکی ہے نا، سعودی عرب سے نزدیک ہے مصر. فرعون کو دیکھو وہاں پہ کیسا پڑا ہے، آج تک اس کی لاش پڑی ہے. یعنی اللہ نے عبرت کا نشان بنا کر اسے رکھ دیا. کانو اشد منہم قوہ، وہ لوگ تو بہت زیادہ تھے نا قوت میں تم سے. یعنی لشکری جیسا تھا کہ میخوں والا فرعون مشہور ہو گیا تھا، اتنا بڑا اس کا لشکر تھا. یعنی میخوں والا فرعون کیوں مشہور ہو گیا تھا؟ کیونکہ ڈیرے، میخ کس کو بولتے ہیں؟ وہ ڈیرا لگاتے نہیں، ڈیرا اس میں چھاونیاں ہوتی تھی، فوجی چھاونیاں. تو وہ جو ڈیرا لگاتے تھے فوجیاں رہنے کے لیے، تو اس کو اوپر سے دیکھنا پڑتا تھا، حد نگاہ تک اس کے ڈیرے رہتے تھے. ایک ایک ڈیرے میں، ایک ایک ٹینٹ میں جو ہوتا ہے، وہ ٹینٹ کو جو میخ لگا کے گاڑتے نا، تو میخوں والا فرعون کیوں بولے؟ کیونکہ اس کے میخیں اتنے ہوتے تھے ٹینٹس کے، فوجی تو چھوڑیے میخیں اتنے ہوتے کہ اونٹوں پر لاد کر لے جاتے تھے. جہاں اس کی فوج رکتی نا، تو لوگ فوج کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، حد نظر تک فوج رہتی تھی. مشہور تھا کہ بہت زیادہ فوج والا ہے.
تو اتنا اشد قوہ رکھنے والا، یعنی اتنی زیادہ اس کو یعنی بہت زیادہ توانا طاقتور رہنے کے باوجود اس کے کیا کہتے ہیں کہ کاشتکاری زراعت کاری بھی ہوتی تھی. امروہا اکثر مما امروہا، یعنی جو وہ پکاتے تھے، جو زمین بوئی جوتی جاتی تھی، اور ان سے بھی زیادہ آباد کی تھی. یعنی بہت زیادہ انہوں نے کھیتی باڑی کی، ترقیاں کی، ہر چیز کیا. لیکن جب آئے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر، وجاءتہم رسلہم بالبینات، لیکن ان کے پاس جب واضح نشانیاں لے کر رسول آئے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اسی لیے کیا ہوا؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. پھر کیا ہوا ان کا انجام؟ بڑا برا انجام ہوا. کس لیے؟ کیونکہ وہ لوگ آیتوں کو جھٹلاتے تھے. کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اور کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. کیونکہ بہت ترقی ہو گئی تھی نا ان لوگوں کی دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ یہ ترقی دے کر آزماتا ہے بندے کو کہ وہ اللہ کی طرف آتا کہ نہیں آتا. تو یہ ایک فرعون کی میں نے مثال دی، ایسی سووں مثالیں زمین میں بھری پڑی ہیں. لوگوں نے اپنے مال پر، اپنے زر پر، اپنی طاقت پر حماقت کی اور اللہ کے آگے نہیں جھکے. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ تباہ ہو گئے. آج دیکھیے کئی لوگوں کو پیسہ نہیں ہوا ان کے پاس. ہم نے کئی مثالیں اپنے آنکھوں سے دیکھی. پیسہ نہیں تھا جب اللہ اللہ کرتے تھے. جیسے پیسہ آ گیا، خوب دولت آ گئی، اب پھولے نہیں سما رہی، اب حلال حرام کی تمیز نہیں رہی. شادی بیاہ کر کے لا رہی ہیں، بول رہی ہیں کہ نہیں نہیں ایسی جگہ پہ کرنا جہاں پہ اپنے سٹینڈرڈ کے، ہم لوگ بہت امیر ہو گئے نا، اب اپنے سٹینڈرڈ کے رہنا. اب وہ سٹینڈرڈ کیسا ہے؟ چاہے دیندار رہو یا نہ رہو، اپن سدھار لیں گے، لا کے کچھ نہیں ہوتا بولے لا لیے. اس کے بعد سارا ماحول بگاڑ رہی ہے عورت گھر میں، اور حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیا بندہ. اب جا رہا ہے حماقت میں اور مر رہا ہے دولت کے لیے. تو میری بہنوں، ایسی دولت، ایسی عزت، ایسی شہرت، ایسی قوت، کیا فائدہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جائے. اسی لیے تو مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے نا، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی دولت سے بچا جو تیری راہ سے ہٹا دے. مسنون دعائیں یاد کریے. اگر یاد نہیں ہوئی تو کم از کم یہ بات تو ذہن میں رکھیے اپنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دولت سے پناہ مانگے جو کہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے. تو دعا کریے میری بہنوں، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت سے محفوظ رکھے، ایسے غلبے سے محفوظ رکھے، ایسی قوت سے محفوظ رکھے جو اس کی نافرمانی میں لگے. دعا کریں میری بہنوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ مثال دے کر کہتا ہے کہ انہوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. وہ تم میں اشد منہ قوہ، وہ ان سے زیادہ، یعنی ان سے زیادہ وہ طاقتور تھے، اور زمین میں جو ہے نا انہوں نے ایسی کھیتیاں بوئی تھی تم نے بھی نہیں بوئی. لیکن جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جالوں پر ظلم کیا، ان کا انکار کر کے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جالوں پر ظلم کیے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا. کیا تھا وہ ظلم؟ کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے. ثم كان عاقبۃ الذین، اور پھر کیا ہوا ان کا عاقبہ، ان کا انجام، پھر آخرکار برا کام کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا سواء، کیا بولے؟ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، برائی تھی ان کی، برے کام ان کے تھے، تو وہ برائی کا انجام تو برائی ہوا ان کے ساتھ. جیسا کہ حسنہ ہے نا، اس کے اپوزٹ بہترین کام کا اپوزٹ ہے اسو. کیا ہے؟ سون کہتے ہیں نا برائی کو، پڑھے نا ہم، سو برائی. تو سوا کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے، برائی. اسو تانیث ہے، جیسے حسنہ ہے نا. یعنی کہہ کہ بھائی انجام برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، اور ان کی سب میں بڑی برائی یہ تھی اللہ کی آیتوں کا انکار. وکانوا ہم بہا یستہزئون، وکانوا
बिहा यस्तहज़िऊन, और उसके मजाक उड़ाते थे आयतों का, नऊज़ु बिल्लाह। तो मेरी बहनों, अपनी जिंदगियों को भी टटोलिए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगियों में कहीं अगर हम अल्लाह के दीन के, अल्लाह के आयतों का इल्म हासिल नहीं करते, ये हम जो आयत इलाही अब पढ़ रहे हैं ना, ये आयतों का, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह की आयत का, अल्लाह की आयतों को झुटलाना नहीं है मेरी बहनों। हम इंटेंशनली नहीं करते, बाज वक्त क्या होता, हमें इल्म नहीं होता ना, कुरान की आयतों का इल्म नहीं होता, तो उसके अपोजिट काम कर लेते हम, और समझते कि हम कुछ भी बड़ा नहीं करे, ऐसी होगा बुराई मगर थोड़ा बहुत ही छूंगा, नहीं। बाज वक्त ऐसा होता, इल्म नहीं रहने की वजह से अल्लाह की आयतों के इनकारी बन जाते हैं, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की आयतों के खिलाफ कर गुजरते हैं। तो अल्लाह ताला बता रही कि वो लोग जिनका खतरनाक बुरा अंजाम हुआ था, उसका रीजन क्या था कि कज़्ज़बू बि आयातिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटला दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जुबानों से नहीं झुटलाते, कहीं अमल से ना झुटलाएं हम, ये बात की भी गौर कर लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि हम अपने अमलों से अल्लाह की आयतों को झुटला दें, नऊज़ बिल्लाह। नहीं मेरी बहनों, इल्म नहीं रहा तो अक्सर लोगों को, अक्सर खवातीन को मैंने देखा, अमली तौर पर इल्म नहीं रहने की वजह से प्रैक्टिकली आयतों को झुटलाते। ऐसी कई मिसालें हैं, मैं आपको दूं, एक मिसाल देते हुए अपनी बात को खत्म करती हूँ। यानी देखिए, एक है कुरान की आयत ना, जिसमें अल्लाह ताला ने एक इजाजत दी है मर्द को दूसरी शादी करने की, इजाजत है, हुक्म नहीं है। शुक्र अदा करिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया मर्द को कि शादी करो, इजाजत दी है। अब ये इजाजत पर बंदी कहती है, मैं तो हरगिज भी इनको इजाजत नहीं देती बोले दूसरी शादी करने की, बोले मेरे को सख्त नफरत है इस चीज से, बोले। अब क्या कर रही है, अल्लाह की आयतों को झुटला रही है। अल्लाह कहता है मेरी इजाजत है, ये कहती है नफरत है मुझे, हरगिज भी इजाजत नहीं देना, बोले। अच्छा बोलते नहीं कुरान में, अरे झूठ मत बोले जी, कुरान में नहीं है, बोले। तो इस किस्म के इंकारी बन जाते हैं। अच्छा, बास को तो मैंने देखा सिर्फ मजाक मजाक में इंकारी बन रहे हैं, शौहर बीवी से बस मजाक मस्खरापन कर रहा है, ये मैं करूंगा, कुरान में लिखा हुआ है। अरे सब झूठे बातें हैं तुम्हारे, कुरान में कुछ भी नहीं है ऐसा। यानी मजाक मजाक में कुरान की आयतों का इंकारी बने, अपनी अपनी निगाहों से देखिए चीज को। काम गई, मैं बोली कि अल्लाह अकबर, क्या कह रही हैं, बोली अब क्यों मजाक कर रहे हैं उनसे, और ये मजाक में ये कुरान की आयतों का इंकार कर रही है, और कुरान की आयतों का इंकार खतरनाक अजाब इलाही का बायस होता है, याद रखिए। और अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, कुछ भी मजाक, मजाक में, जोक्स में, मैंने मतलब एक मर्तबा सुना तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। यानी कुरान की आयत को लेकर जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मुसलमान नमाज पढ़ता 5 वक्त की, अल्लाह माफ करे, अल्लाह महफूज रखे या रब, अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ करे। जिहालत की वजह से जो जो गुनाह होते हैं मेरी बहनों, वो बहुत खतरनाक, बड़े ही खतरनाक गुनाह होते हैं, मुहलिक गुनाह होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बेइल्मी के गुनाहों से हमें दूर रखे, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह के इस प्यारी प्यारी आयतों को हमें बेहतरीन तरीके से समझने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फराना, कुछ सवाल है आपका?